الحمد لله الذي فضل العلماء والصلاة والسلام على معلم الإنسانية وإمام الأنبياء سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جو سب سے پہلی وحی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وہ ہے اقرأ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بار امانت ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے آسمانوں سے کہا یہ بار امانت اٹھاؤ گے، پہاڑوں سے کہا اٹھاؤ گے، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ زمین سے کہا تم، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا ان سب نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ہاتھ کھڑے ہو گئے سب کے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان اس بار امانت کو انسان نے اٹھا لیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ہم اسے پہاڑوں پر بھی اتارتے نا تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. جب پہلی وحی آئی حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرشی، ہاشمی، مطلبی، فصیح اللسان، عربی، ابن عربی، ہمارے تو چھوٹے سے بچے سے کہیں کہ پڑھو اقرأ وہ پڑھ لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اقرأ پڑھیے، آپ کہہ رہے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. وہاں امام الانبیاء، ہاشمی، قرشی، مطلبی، فصیح البیان، فصیح اللسان، آپ فرما رہے ہیں ما انا بقارئ. وجہ کیا ہے؟ آپ لائیے وہاں سے یہ 16,000 والی تار ڈائریکٹ اور لا کر لگا دیں اس ایمپلیفائر میں، کیا ہوگا؟ آپ لگا دیں یہاں لائٹ میں، آپ لگا دیں ان پنکھوں میں، اس اے سی میں، یہ سب کے سب اڑ جائیں گے. یہ وہ بار امانت ہے جو آسمان، زمین، پہاڑ نہیں اٹھا پائے، وہ بار امانت آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ فرما رہے ہیں نہیں، اٹھایا، سینے سے لگایا، بھیجا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر اللہ رب العزت نے وہ نسبتیں عطا فرمائیں اور لسان اقدس جاری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنا شروع کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. سخت سردی کے عالم میں اگر وحی اترتی تو جسم مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں ران کا کچھ حصہ ایسے میری ران پر تھا، آثار وحی شروع ہوئے. جب وحی شروع ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے پہاڑ اٹھا کر میری ران پر رکھ دیا ہو. آپ ناقہ پر سوار ہوتے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی، یہ پہلے آتا ہے، آ کر یہ اس میں، پھر اس میں، پھر اس میں، وہ کرنٹ مختلف حصوں میں کنورٹ ہوتا ہے، ڈیوائیڈ ہوتا ہے، ساری سختیاں وہ جھیلتا ہے، پھر وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ بھی آ کر یوں بٹن دباتا ہے، پورا کا پورا اے سی کا سسٹم چل پڑتا ہے، لائٹ کا سسٹم چل پڑتا ہے، سارے سسٹم چل پڑتے ہیں. وہ سارا کا سارا ثقل، وہ وزن، وہ بوجھ، وہ سختی، وہ اس کی ہیبت، وہ اس کا روب، وہ کلام اللہ ہونا، اس میں دوڑتا ہوا وہ سارا کا سارا کرنٹ
اپنے کندھوں پر لیا ہے، اپنے جسم پر جھیلا ہے، وہ اندر ساری سختی، وہ ثقل، وہ وزن، وہ ہیبت اسے ملاطفت میں، اسے رحمت میں بدل کے کنورٹ کر کے جب دیا ہے تو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب چھوٹے سے بچے سے بھی کہو تو وہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے امام الانبیاء، یہ ہے سید الانبیاء۔ اور یہ علم آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ وہ جو رشتہ قائم کیا ہے فرشتے کو بھیج کر، وہ علم کا رشتہ ہے، وہ کلام کا رشتہ ہے، وہ ذات اقدس سے نکلا ہے۔ اصل علم خود باری تعالیٰ ہے۔ فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وقد خرج منہ، قرآن کریم سے برکت حاصل کیا کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب مخلوق ہیں، لیکن قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اسے زوال نہیں ہے۔ جب مصاحف سے اٹھ جائے گا تب بھی کلام اللہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حافظ سے قرآن کریم کے قیامت والے دن کہیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ تو یہ جو علم کا رشتہ قائم کیا، سب سے پہلی بات کہی جا سکتی تھی قولوا لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلی بات کہی جا سکتی تھی۔ اور جب آپ سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اور آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے دوسری وحی کے بعد یا تیسری وحی کے بعد، تو آپ نے یہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، لیکن یہ بات اللہ رب العزت نے پہلی وحی میں نہیں کہی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، آپ فرماتے ہیں العلم قبل العمل، علم عمل سے پہلے ہے۔ اور ایک اور جگہ جو سب سے بڑا مسئلہ وہ توحید کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اپنی ذات اقدس کے علاوہ جن کو شہود اعیان اللہ تعالیٰ رب لے کر آئیں تو گویا ان کا مرتبہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ، اللہ گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور یہ علم والے گواہی دیتے ہیں۔ جب تک علم نہیں ہوگا مسئلے کو سیکھا نہیں جا سکتا۔ تو سب سے پہلی جو چیز اتری ہے وہ ہے اقرا، اور پھر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قل، آپ پوچھئے نا ان سے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ روشنی موجود ہو، اگر اندھا ہے تو راستہ نہیں دیکھ پائے گا، علم کی روشنی چاہیے، اس کا راہ دکھانے والا چاہیے، اور آنکھیں کھلی چاہیے۔ علم والا آنکھ والا ہے، علم والا روشنی والا ہے، علم والا وہ ہے جو صراط مستقیم پر چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما علی الخیر، دونوں خیر پر ہو، لیکن جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے جو مسئلے سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے، اور پھر فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ معلم انسانیت ہیں، اور آپ خود اللہ کے تلمیذ ہیں۔ اس کائنات میں کسی سے نہیں پڑھا، انبیاء دنیا میں پڑھنے نہیں، انبیاء پڑھانے آتے ہیں، انبیاء سیکھنے نہیں سکھانے آتے ہیں، انبیاء ڈائریکٹ بلا واسطہ تلامذۃ اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں خود پڑھاتے سمجھاتے ہیں، اور پھر وہ پوری کائنات کو سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت نے درجات بلند کر دی ہیں، بلند کرتا ہے اللہ درجات ایمان والوں کے، اور پھر جو ان میں سے اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں ان کے، اور اللہ سے تقوی کا، خشیت کا، ڈرنے کا حق کوئی دوسرا کما حقہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء، یہ علم والے یہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما
سلک اللہ او سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کی طلب علم ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے علم کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہی سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں دوسرے الفاظ کے ساتھ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، علم کی طلب میں جو نکلتا ہے تو وہ علم کی طلب ہے، ہدایت کی طلب ہے، وہ روشنی ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں رضا بطالب العلم، طالب علم کی خوشنودی کے لیے۔ پھر فرمایا ان العلماء لیستغفر له من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو ہیں وہ سب علماء کے لیے استغفار کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں دعائیں کرتی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں علم کے حلقوں پر، ذکر کے حلقوں پر، اور ایک دوسرے کو بلا کر ایک دوسرے پہ پرے باندھتے، آسمان تک چلتے چلے جاتے۔ اللہ رب العزت نے علم کا، علماء کا، یہ پوری امت کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ علم ہے، اس میں لوگوں نے جانیں کھپائی ہیں۔ امام ابن تیمیہ انہوں نے کہا مطالعہ چھوڑ دیجئے، آپ بیمار ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بلاؤ طبیب کو، بلاؤ طبیب کو بلا۔ انہوں نے کہا کیا تم اطباء یہ نہیں کہتے کہ مریض کا دل اگر خوش ہو، اسے خوشی ملے تو اس سے اس کا مرض زائل ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کتابوں کے پڑھنے سے اور مطالعے سے میرا دل خوش ہوتا ہے، میری طبیعت میں فرحت آتی ہے، تو تم کیسے کہتے ہو یہ میں چھوڑ دوں، اس سے تو میرا مرض چلا جانا چاہیے؟ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ربیع نے کہا، انہوں نے کہا میں اپنے استاد کے، امام شافعی 18 سال کی عمر میں مسند فتویٰ پر فائز ہو چکے تھے۔ امام شافعی کے ایک شاگرد فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے سامنے ورقہ زور سے نہیں پلٹتا ان کے ادب کی وجہ سے، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں میں ان کے سامنے، میں نے زندگی میں کبھی پانی نہیں پیا کہ مجھے استاد کے سامنے پانی پینا بے ادبی معلوم ہوتی تھی۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 45 امام ابن مندہ ہے غالباً 45 سال تحصیل علم میں لگا دیے ہیں۔ علماء نے اپنی جانیں لگائی ہیں، مال صرف کیے ہیں، اپنا وقت لگایا، پوری زندگیاں لگائی ہیں۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ ایک رات میں کانا یستیقظ 20 مرۃ فی لیلۃ واحدۃ، اٹھتے تھے 20 مرتبہ، اور اٹھ کر فکان یشعل السراج، چراغ کو روشن کرتے تھے، اس کی لو کو درست کرتے تھے، روشنی ٹھیک ہوتی تھی، اپنا قلم نکالتے، روشنی میں ڈبوتے، کاغذ لیتے، اس پر لکھتے الذی کان یخطر فی بالہ، جو ان کو خیال آتا، کوئی علم کی بات آتی، 20 مرتبہ نیند سے اٹھ کر ان الانبیاء ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں وارث ہیں؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، وہ درہم اور دنانیر کی میراث نہیں چھوڑتے، انما ورثوا العلم، وہ علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے یہ لے لیا اس نے واقعی کائنات کے خزانے لے لیے۔ جاء صفوان بن عسال الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت اطلب العلم، یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا اہلم بطالب العلم، طالب علم کو تو خوش آمدید ہے۔ آپ گھر سے نکلتے، صفہ کے چبوترے پر پڑھاتے، ان کے لیے کھانا لاتے، کبھی کوئی دعوت ہوتی ان کو ساتھ لے کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے محبت کرتے تھے، لیکن طالب علم صحابہ سے تو کیا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یہ جو مدرسے ہیں یہ صفہ کا تسلسل ہیں، یہ جو طلبہ و طالبات ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ جو مسند درس و تدریس ہے یہ اسی کا تسلسل ہے۔ امت نے اس علم کو، اس کے لفظ کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک کام کو، فعل کو، قول کو، ہر چیز کو محفوظ کیا ہے اور اسے امت تک پہنچایا ہے۔ اور پورا سال مدارس میں درس و تدریس ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ فرمایا العلماء ہداۃ الامہ، العلماء نجوم السماء، یہ آسمان کے سورج ہیں۔ آپ یہ حدیث تو سنیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالمی علی العابدی، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے کہ فضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، اب اگلا حصہ سنیے، اور جب وہ آپ سنتے ہیں تو آپ چونک جاتے ہیں کہ علماء کی ایسی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اہلم بطالب العلم، طالب علم کو خوش آمدید۔ سب سے پہلی وہی علم ہے، درجات علم والوں کے ہیں۔ وہ کون ہے جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں فرشتے؟ وہ طلباء و علماء ہیں۔ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ پھر جیسی چاہے زندگی گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے گا، اور اللہ تعالیٰ علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے اٹھا لے، کہ مثال کے طور پہ رات کو عالم تھا صبح اٹھے تو جاہل ہے۔ فرمایا نہیں، بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ جب علماء کو اٹھا لیں گے اتخذوا الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ پھر جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے۔ فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ مطلب علماء ہی ہدایت کی روشن قندیلیں ہیں، اگر یہ نہیں رہیں گے تو پھر ان کے بعد دنیا میں گمراہی بچے گی۔ یہ مدارس و جامعات وہ مقامات ہیں جہاں یہ روشن قندیلیں بنائی جاتی ہیں، سجائی جاتی ہیں، گھڑی جاتی ہیں، تراشی جاتی ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ مال دینے امت ساری آئے گی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، علم سیکھنے بہت بڑی بات ہے، لیکن جب بات آئے گی ناموس رسالت کی، ناموس صحابہ کی، قرآن کی، دین کی، دفاع کی، جیل کی، گولی کی، ہتھ کڑی کی، دار و رسن کو چوم کر اس پر لٹک جانے کی، تو پھر تمہیں پہلی صف میں جو نظر آئیں گے وہ یہی علماء ہوں گے، وہ یہی طلباء ہوں گے۔ ساری دنیا واپس جا سکتی ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے۔ یہ دنیا میں تمہیں بعض اوقات عمل میں ذرا پیچھے نظر آئیں، یہ طلباء بعض اوقات شرارتی نظر آئیں، لیکن جب بات خون دینے کی آئے گی، جب بات جان دینے کی آئے گی تو پہلی صف میں نظر آئیں گے، مسکراتے ہوئے جھول جائیں گے۔ ظالموں کے سر چھو رہے تھے میرے پاؤں کے ساتھ، کس قدر اونچا تھا میں سولی چڑھ جانے کے بعد۔ سامعین گرامی قدر، ان مدارس میں غیرت کا دودھ پلایا جاتا ہے، ان مدارس میں حمیت اور غیرت سکھائی جاتی ہے۔ تو جب علماء کی اتنی فضیلت ہے، آج بھی وہ جنہوں نے اپنے استاد اور پھر انہوں نے اس کے استاد سے پڑھا، جہاں کہتے ہیں ایک روایت یہ ہے دوسری یہ ہے، ایک کے الفاظ یہ ہیں دوسری کے الفاظ یہ ہیں، تو ان علماء کی کیا بات ہوگی جو صفہ کے چبوترے میں طالب علم تھے، وہ علماء جن کے استاد محمد الرسول اللہ تھے، وہ جو مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے، جنہوں نے کائنات کا سب سے خالص علم پڑھا ہے۔ ادھر سے علم آ رہا تھا اور ادھر سے ان کے سامنے پیش ہو رہا تھا، اور امام الانبیاء خود پڑھا رہے تھے۔ کائنات میں سب سے بڑے عالم وہ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء سے پڑھا ہے، سب سے بڑے نمازی وہ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، سب سے بڑے قاری وہ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کو قرآن سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اگر موجودہ دور کے علماء کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، ہر دور کے علماء کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فضلی علی ادناکم،
ایسی فضیلت جیسے میری تمہارے ادنا پر، تو پھر صحابہ کی کیا بات، پھر ان علماء کی کیا بات جو نبی نے خود تیار کیے، ان علماء کی کیا بات۔ تم تو کتابوں سے پڑھو، تم تو راویوں کے بڑے واسطوں سے پڑھو، وہ جنہوں نے بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، ان علماء کی کیا بات ہے۔ وہ علماء امت ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ نبی کے تابعدار ہیں، وہ نبی کے ساتھی ہیں، وہ ہر جگہ جانے دینے والے ہیں۔ آج جب بل پیش ہوا اور 3 سال سے سزا 10 سال ہوئی، کل تک تم ہمیں کہتے رہے یہ والا معتدل، وہ والا معتدل، یہ گالی نہیں دیتا، وہ والے گالی نہیں دیتے، یہ یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ آج جب بل پیش ہوا تو سارے بلوں سے نکل آئے، بل پیش ہوا تو سارے بل بلانے لگے، بل پاس ہوا، سزا 3 سے 10 سال ہوئی تو اٹھ کر کہتے ہیں پہلے اس کی تعریف کرو، پہلے تعیین کرو، پہلے حدود و قدود متعین کرو، پھر سزائیں بڑھاؤ، پھر جرمانے بڑھاؤ۔ نہیں، ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تمہیں تشریح چاہیے، حدود و قیود چاہیے، You want the specific definition، تمہیں بھونکنے کی تعریف چاہیے، بھونکنے کی اجازت نہیں ہے، بھونکنے کی کوئی تعریف نہیں ہوتی۔ گالی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، توہین چھوٹی ہو یا بڑی ہو، گستاخی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، زبان کھول کر صحابہ پر، اہل بیت پر، کسی ایک فرد پر، حضرت معاویہ پر جو صحابہ کی باؤنڈری لائن ہے، کسی ایک پر بھونکنے کا ارادہ کرو گے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بھونکنا فقط بھونکنا ہوتا ہے۔ سارے کے سارے بلوں سے نکل آئے۔ وہ جن کو کہتے تھے یہ معتدل ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ جن کے بارے میں کہتے تھے نہیں یہ تو سیاسی ونگ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر یہاں والا، ہر وہاں والا، یہ المنتصر والا، یہ المہدی والا، یہ سیاسی والا، یہ فلاں، سارے کے سارے ایک ہیں۔ 7,000 جانیں دے کر پاکستان میں علماء نے آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی ہے، صحابہ کے دشمن سارے کے سارے ایک ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے اس بار اہل سنت بھی سارے کے سارے، مسلمان بھی سارے کے سارے ایک ہیں۔ ان سب نے مل کر بل پاس کیا اور سارے کے سارے اسمبلی کے باہر بھی متحد ہیں اور سب کہتے ہیں کہ 10 سال نہیں 10,000 سال کرو اس کی سزا۔ جو امہات المومنین پہ بھونکے، جو نبی کے حرم پہ انگلی اٹھائے، جو اہل بیت میں سے کسی ایک کی توہین و تنقیص کرے۔ تم تو کہتے ہو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو یہ بل اہل بیت کی ناموس اور ان کی عزت کا بل ہے۔ یہ بل تمہیں کیوں چبھ رہا ہے؟ تمہیں تو اس بل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے جن کو مرتبے عطا فرما دیے، یہ سارے مل کے بھی بھونکتے رہے، فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آج بھونکنے والوں کے چہرے اور ان کی زبانیں اور ان کی گفائیں اور ان کے خفیہ غار اور ان کے خفیہ ٹھکانے اور ان کی کمین گاہیں ساری کی ساری ظاہر ہو گئیں، اور آپ سب کو پتہ لگ گیا کہ ان میں کوئی معتدل نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے، بولو نا، یہ سارے کے سارے ایک ہیں۔ جس کو دیکھ لو سب اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بل منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اور بل کس چیز کا ہے؟ بل ہے صحابہ کی ناموس کا، امہات المومنین کی عزت کے تحفظ کا، اہل بیت کی عزت کے تحفظ کا بل ہے۔ اور جنہوں نے سب نے ساری زندگی اہل بیت کا نام لے لے کر نوالے توڑے ہیں، وہی آج اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم یہ بل نہیں پاس ہونے دیں گے۔ سامعین گرامی قدر، پہلا موضوع تھا علم اور علماء کی فضیلت۔ دوسری بات تھی کہ علم اور علماء امت میں سب سے اونچے درجے کے وہ ہیں جو نبی کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، اور ان کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے۔ سلسلہ ہدایت وہاں سے چلا ہے۔ تیسری اور آخری بات، ہماری بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، مدرسۃ البنات ہے، 6 سال کا طویل تعلیمی سفر ہے، ہر حرف پر نیکی ہے، علم کے ہر باب پر نیکیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے درجات بلند کر دیے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ علم کیوں پڑھتے ہیں تو جواب آتا ہے ہم یہ علم پڑھتے ہیں کہ ہم اسے آگے پہنچائیں گے۔ نہیں، پہلے یہ نہیں ہے ہم قرآن پڑھیں یا علم پڑھیں، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، یہ ملک جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں،
7 ملین لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، سر میں چاندی کے تار جھل ملا رہے ہیں، رشتے نہیں ہیں، عمریں نکل رہی ہیں، نفسیاتی مریض ہو گئی ہیں، ماں باپ کے کندھے جھک گئے ہیں۔ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس سب سے زیادہ دعائیں میت کے انتقال اور مغفرت کے بعد جو آتی ہیں وہ آتی ہیں، مولوی صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ بچوں کے اچھے رشتے کرا دے۔ اور رشتوں کا کیا حال ہے؟ وہ رشتوں والی سے کہتے ہیں، جو لڑکے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ناگن سے ادھر کے مت دکھانا، یو پی سے آگے کے مت دکھانا، کرائے کا گھر ہو تو مت دکھانا، فلیٹ والوں کے تو بالکل مت دکھانا، جس گلی میں گاڑی نہ جا سکتی ہو وہ مت دکھانا۔ اسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ صرف اسپتالوں پہ نہیں، یہ سارے شادی ہالوں پر بھی لکھوا دو۔ وہ 70 لاکھ لڑکیاں زندہ درگور ہو چکی ہیں، انہیں چھوٹی بہنیں برا کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے تم بڑی ہو، تمہارے رشتے ہو نہیں رہے، تمہاری وجہ سے ہمارے رشتے لیٹ ہو رہے ہیں۔ بہنیں انہیں برا کہتی ہیں، ماں باپ انہیں جن نظروں سے دیکھتے ہیں ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، ان کا جی چاہتا ہے ہم مر جائیں، ہم زمین میں دھس جائیں کہ میری وجہ سے میرا بوڑھا باپ پریشان ہے۔ یہاں پر رشتے نہیں ہو رہے، یہاں پر بزنس ڈیلز ہو رہی ہیں۔ جب علماء معاشرے میں نکلتے ہیں تو اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے گناہ کم ہوتے ہیں، اس سے معاشرتی امراض ختم ہوتے ہیں۔ آج ہماری بچیاں فارغ ہو کر باہر جا رہی ہیں تو یہ جو ہماری شادیاں مشکل ہو گئیں، یہ جو ہمارے رشتے مشکل ہو گئے، یہ جو ہمارے رشتے بزنس ڈیلز بن گئے، ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا فساد آیا ہے کہ وہ پتہ کرتے ہیں کماتا کتنا ہے، گھر اپنا ہے، بہن بھائی کتنے ہیں، ماں باپ زندہ ہیں۔ سب سے اچھا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ بھی مرے ہوئے ہوں، بھائی بھی سارے مرے ہوئے ہوں، دفع ہو گئے ہوں شادیاں کر کے، بہنیں بھی اس کی ساری یا تو بدا ہو گئی ہوں یا مر گئی ہوں، اکلوتا بچہ۔ اگر انہوں نے کہا 4 بہنیں، وہ 4 بہنیں تھیں تو ساری عمر شادیاں کرنے میں لگا دے گا، ہماری بچی کیا انجوائے کرے گی؟ مطلب رزق اللہ دیتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے عقیدے مسلمان معاشروں سے ختم ہو گئے۔ ہماری بچیاں اگر یہ عزم لے کر نکلیں کہ اور کچھ نہیں، کم از کم ہم اس پر کام کریں کہ ہماری شادیاں، یاد رکھنا داڑھی والوں، تبلیغیوں، مولویوں، نمازیوں، یاد رکھنا ایک جملہ میرے استاد جی نے کہا تھا، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کوئی آدمی کتنا دیندار ہے شادی اور فوتگی پہ سارا پتہ لگ جاتا ہے۔ کوئی آدمی کتنا دیندار ہے شادی اور فوتگی پہ سارا پتہ لگ جاتا ہے، سارا دین نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اچھے خاصے نمازی کی ٹانگیں میز کے نیچے تھرک رہی ہوتی ہیں جب شادی ہال میں میوزک بج رہا ہوتا ہے اور نماز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن نہیں، یہ تان و تشنیع کا وقت نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ مسند پہ بیٹھے ہمیں تانے ماریں۔ یہ وقت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اسے بیٹی کی خبر سنائی جاتی ہے تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے، وہ گھٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹی ہے۔ کل اس کی وجوہات کچھ اور تھیں، لیکن آج پہلی بیٹی ہوتی ہے اور دادی بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہوتی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں، اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اللہ تمہیں بیٹا دے۔ اس ظالم عورت سے پوچھو یہ کیا، یہ کوئی بیماری، یہ کوئی عفریت، یہ کوئی چڑیل آ گئی ہے؟ اس کی پیدائش پر تم کہہ رہی ہو اللہ تمہیں بیٹا دے گا، حوصلہ رکھو۔ مطلب یہ وہ چیز ہے جو بے حوصلہ کرتی ہے۔ ان رواجوں نے، اس جہیز نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ابھی صحیح معنوں میں شادی کی مہندی نہیں اتری ہوتی کہ وہ اپنے بلینکٹ اور اپنے گھر کی چیزیں رکھنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ میری بیٹی کے کام آئیں گے۔ یہ آپ نے اور میں نے مل کے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ اگر یہ ہماری عالمات، یہ ہماری بچیاں علم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر نکلیں اور مردوں پر اس بات پہ محنت شروع کریں کہ شادیوں کو آسان کرو، سنت کے مطابق کرو، وہ 70 لاکھ جو زندہ درگور ہیں ان کو قبر سے نکالو، ان کو نئی زندگی دو۔ کسی ایک نے اٹھ کر ان کو نئی زندگی دے دی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ یہ معاشرے کا وہ حصہ ہے، وہ مرض ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ درد ہے، وہ المیہ ہے جس پر ہر باپ پریشان ہے اور اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں کہ جی ہم جہیز نہیں لیں گے، ہم آئیں گے مسجد میں نکاح ہوگا،
اور گھر سے ہم رخصتی لے لیں گے، کیا کھائیں گے؟ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے یہاں بفرزون میں مدنی کی بریانی بڑی مشہور ہے، کہ مدنی کی 2 دیگیں منگوا لینا، آ جائیں گی، کون سی بڑی بات ہے، آج کے دور میں 25-30 ہزار تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مدنی کی بریانی کھائی، 25-30 آدمی گھر سے گئے، رخصت لی، لے کر آ گئے، اور کہ بہن شادی کا الحمدللہ ہو گئی، کہ کیسی ہوئی؟ کہ بہترین۔ کیا خرچہ ہوا؟ ان کا خرچہ ہمارا ہوا ہے 50,000 روپے۔ کہ 50,000؟ 50,000 میں کیسے؟ انہوں نے کہا مدنی کی بریانی منگوائی، وہ چائے وائے پلائی، بچی رخصت ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایسا کہ شادی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اور یہ کھانا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو مولوی صاحب نے بتایا کہ جو لڑکی کے یہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا تو ظلم کا کھانا ہے۔ میں بحیثیت مفتی یہ تو نہیں کہہ سکتا حرام ہے، لیکن میں مسجد میں مسند پہ بیٹھ کے پوری دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بارات میں جا کے جو لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھاتے ہیں یہ کھانا نہیں ہے، یہ جبر کا، استحصال کا، ظلم کا کھانا ہے۔ کہا جی بس یہ خوشی سے ہم نے دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ بریانی منگوا لینا، ہم نے 2 دیگیں منگوا لی، مہمانوں کو الحمدللہ کھلا کے بھیجا ہے۔ 25-30 لوگ آئے تھے، مسجد میں نکاح ہوا، گھر سے۔ انہوں نے کہا بہن کو کپڑے تو دیے ہوں گے؟ انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو دیے۔ وہ کائے کا خرچہ ہے؟ کہ سونا؟ کہ اپنی بیٹی کو دیا جو تولہ 1.5 تولہ دیا ہے۔ کہ دولہے کو؟ کہ نہیں، دولہا نے تو کہا نہیں۔ مطلب اسے گولی مار دو، اسے سولی پہ چڑھا دو، اس کا سینہ چھلنی کر دو۔ اس نے پہلے بیٹی کو پیدا کیا، پھر اسے پیار دیا، پھر اسے پالا پوسا، پھر اسے پڑھایا لکھایا، پھر اسے جوان کیا، اور اب یہ اس کی شادی کرنے آ رہا ہے۔ اس پہ شادی ہال ڈالو، اس پہ جہیز ڈالو، اس پہ دوسرے خرچے ڈالو، اس پہ کھانے ڈالو۔ نہیں نہیں، اس پہ دولہا کے کپڑے بھی ڈال دو، خود سے بھی ڈال دو، پگڑی بھی ڈال دو۔ یہ وہ مجرم ہے جو اس صدی میں بھی آ کر، یہ 14ویں صدی میں بھی بچیوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کا سینہ چھلنی کر دو گولیاں مار مار کے۔ تمہارے گھروں میں بچیاں نہیں؟ ان کا بہن بس کھانا کھا کے چلے گئے، اب وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی اچھا جب داماد آئے گا تو ہمیں بتائیے گا۔ اب کھڑکیوں کے پردے ہٹیں گے، وہ جھانک جھانک کے دیکھیں گی، یہ ہے ریئل لائف ہیرو، اس نے بچائی ہے جان۔ یہ گلی میں آئے گا، گلی کی چھت پہ آ کے عورتیں اسے دیکھیں گی، اس کی بلائیں لیں گی، اسے دعائیں دیں گی، اور جب واپس جائے گا تو وہ آ کر کہیں گی بہن اس جیسا کوئی لڑکا ہماری بیٹی کے لیے بھی ڈھونڈ دو، ایسا کوئی رشتہ ہمیں بھی ڈھونڈ کے دو۔ ظالموں ایسے بن جاؤ، آسان کرو رشتوں کو۔ یہ بچیوں کو پڑھایا، یہ لکھایا، یہ عالمات و فاضلات بن گئی، یہ بھی، اور ان جیسی 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا برننگ ایشو ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ کہیں بہن کہیں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، زندگیاں نکل رہی ہیں۔ یہ بچیاں جو اب علم کا نور لے کر نکلی ہیں، یہ جو قرآن لے کر نکلی ہیں، یہ بچیاں محنتیں شروع کریں۔ یاد رکھو، وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، ہر ناکام مرد کے پیچھے 2 عورتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، وہ لڑتی جھگڑتی ہیں تبھی اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ یہ خواتین پر محنت کریں، شادیوں کو آسان کریں، رسوم و رواج کو ختم کریں، سنت کے مطابق شادیاں ہوں تو ہمارا معاشرہ امن کا جس معاشرے میں 70 لاکھ لڑکیاں کلس رہی ہوں، جن کے دل دکھی ہوں، اس معاشرے پہ قحط نہیں آئیں گے، ان کا روپیہ نہیں گرے گا، ان کے گھروں میں آگ نہیں لگے گی، ان کی فصلیں تباہ نہیں ہوں گی۔ 70 لاکھ زندہ لاشیں گھروں میں لے کر بیٹھا ہوا ہے یہ معاشرہ، اور یہ تو گوگل کہہ رہا ہے میں بھی 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہوں۔ تو یہ مدرسے، یہ علم کے لے کر نکلنے والے علماء ممبروں سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ بچیاں نکلے مدرسۃ البنات کی، وہ خواتین میں امراض دیکھیں، وہ شادی بیاہ، وہ فوتگیوں پر رسوم و رواج دیکھیں، اپنے اساتذہ سے مشورے کر کے پوچھ کے حکمت کے ساتھ کام کریں۔ سیدھے فتوے لگائیں گی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان بچیوں کی برکتوں سے انشاءاللہ ہمارے گھروں کو بدلیں گے، ہمارے معاشرے میں نکھار آئے گا۔ یہ علماء، یہ علم والے، یہ اللہ کے راستے میں پڑھنے والے، زندگیاں کھپا دینے والے اور پھر حق کو بیان کرنے والے، انہی کے دامن سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ تو خیر آئے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سر مقتل جنہیں جانا تھا وہ جا بھی پہنچے، سر منبر کوئی محتاط خطیب آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔